محسوس ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک دکھ کی کیفیت ہے ہم سب کے لیے، خاص طور پر بیت المقدس سے جو ہماری جذباتی وابستگی ہے اس کی وجہ سے بھی. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ حل ہونے میں ہی نہیں آ رہا. اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں گے، کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ دیکھیے، جہاں تک ذمہ داری ہے وہ تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو متحرک کرنے کے لیے ہماری ہمیشہ سے مسلمان ملکوں میں کچھ نہ کچھ کسی وقت پہ اتفاق ہوا کرتا تھا. اور آپ کو میں پیچھے لے چلوں اگر تو جب عرب اسرائیل وارز ہوئی، خاص طور پہ جب 1973 میں جنگ ہوئی تو قصہ تو یہی تھا. اسرائیل کے ساتھ دشمنی بنیادی طور پہ تو یہی تھی، فلسطین کی. اور اس میں مسلمان ملکوں نے مل کے تو تیل کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اور بڑا افیکٹو رہا ان کا وہ اتحاد. اب ٹھیک ہے کہ آج تیل استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ مغربی دنیا میں تیل بہت جگہوں پہ نکل آیا، لیکن مسلمان ملک جو ہیں یہ اپنی امپورٹس وغیرہ مغربی دنیا سے روک کے کچھ نہ کچھ ان کو امپیکٹ کریٹ کر سکتے تھے. لیکن مسلمان دنیا میں اپنے اندر اتحاد نہیں ہے تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو متحرک کیسے کریں گے؟ سو اسرائیل کے ساتھ بھی بعض ممالک نے ان کو جب ریکگنائز کیا تو آپ سمجھ لیجیے کہ اگر ہمدردی نہیں تو کم از کم نیوٹرلائز ہو گئے، اور وہ ملک بھی اپنا ایک نیگیٹو کردار ادا کرنے یہ بول ہی نہیں رہے. پھر یہ ہے کہ کسی زمانے میں اسرائیل کو بھی کچھ خطرہ ہوتا تھا جب وہ حسن نصر اللہ وغیرہ کی فورس متحرک ہو جاتی تھی، اور اسرائیل کو خطرات ایسے ہوتے تھے کہ پھر اس کے جو اتحادی ہیں وہ فکر مند ہوتے تھے تو وہ کوئی ان کی طرف سے کچھ پیش رفت ہوتی تھی. آج یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو تھوڑا بہت میزائل کے ذریعے یا راکٹ جو چلا رہے ہیں یہ فلسطینی، اس سے کوئی تھوڑا بہت اگر نقصان کچھ ہوا ہے جس کی بہت اطلاع نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اور اب اگر وہی صورتحال پیدا ہو جو پہلے تھی کہ آپ نے دیکھا تھا 7-8 سال پہلے انہوں نے غزہ کا ایک بلاکیڈ کر دیا تھا، اور اب بھی وہ نیوی ان کی موو کی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ نیول بلاکیڈ کریں تو جو ان کے زمینی رستے ہیں وہ تو انہوں نے پہلے ہی بند کیے ہوئے. تو یہ جو ظلم ہوگا ان لوگوں پہ جہاں ان کے پاس خوراک کی قلت ہونی شروع ہو جائے گی، پھر اگر زمینی انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیلیوں نے تو اس سے کیجولٹیز اور یہ بھی قصہ بہت ہوگا. تو پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اب امریکہ تو ان کو مہرت دے رہا، ٹائم دے رہا. انہوں نے کہا جی سنڈے تک آپ انتظار کریں سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سنڈے تک اس کو اسرائیل کو ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس دوران کچھ اور اچیو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن یہ جو باقی مخلوق ہے ہماری، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، انہوں نے اس پیریڈ میں وہ لابنگ کی نہیں، وہ بھاگ دوڑ نہیں کی کہ یہ کسی نہ کسی طرح میں یہ بھی اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں کہ وہ بھاگ دوڑ کیا ہو سکتی تھی اور کس طرح سے پریشر ڈالا جا سکتا تھا. جنرل صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا گفتگو میں. ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب بھی چونکہ موجود ہیں، میں ان کی طرف بھی جاتے ہوئے. ہلالی صاحب، یہ تو اسرائیل بھی یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ جی ہم تو سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی جب حمایت کی ہے ان کے تمام اقدامات کی تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں جو بھی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ سیلف ڈیفنس والی جو ان کی یہ آرگیومنٹ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید بک سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر اتنی تباہی ہوئی ہو جو انہوں نے کر چھوڑی ہے غزہ میں. دیکھیے سمینہ، یہ سیلف ڈیفenس کا بات جو ہو رہا ہے یہ ایک انسلٹ ہے، انسلٹ ٹو ونز انٹیلیجنس، صاف سادہ جھوٹ. اور اگر سیلف ڈیفenس تھا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو راکٹس $500 کے راکٹس بنا کے فرٹیلائزر سے جو یہ حماس لانچ کر رہے ہیں، اس کے ان ریٹیلیشن وہ جو میسائلز ان کے خلاف فائر کیا جا رہا ہے وہ 80,000 فی میسائل ہے، اور وہ ڈوم سسٹم جو ان کا ہے وہ $50 ملین کا ہے. تو یہ سیلف ڈیفenس اور یہ سب بکواس ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ نہ ملٹری کا کوئی یہ ہے، نہ ان کو کسی ہتھیار کا ان کو یہ ہے ڈر ہے، نہ پیسوں کا، نہ UN کا، نہ OIC کا، نہ یہ OIC کا جو 40 ممبر فورس ہے خدا جانے وہ کدھر ہے، نہ اس کا. مگر ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہوا ہے
اور اس سے پہلے میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ اسرائیل کا فتح ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہر وقت حماس کا فتح ہوگا، اس لیے کہ حماس کو کچھ چیز نہیں کرنا پڑتا ہے، بس زندہ رہنا پڑتا ہے۔ حماس کے اور کچھ نہیں ہے، اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ دے شوڈ ڈو اینی تھنگ، بس زندہ رہو۔ اس لیے کہ 30,000 راکٹس آپ کے پاس اس طریقے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، 2,000 3,000 آپ نے لانچ کیا ہے، 27,000 ابھی ہیں، تو بس آپ چپ رہیں۔ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ کیا ریسٹریننگ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، یہ ایک تھوڑی سی نئی بات کرے، فریش اپروچ۔ یہ ریسٹریننگ فیکٹر یہی ہو سکتا ہے کہ انٹرنلی اسرائیل کا کیا سچویشن ہے۔ انٹرنلی آپ یقین کریں کہ جبھی بھی وہ جاتے تھے اور لوگوں سے بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو عرب کو چاہتے ہیں، اور اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو تو آ کے دیکھو اسرائیل کے اندر اسرائیلی عربز جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں، ان کی پارٹی ہے، وہ بلکہ گورنمنٹ میں ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہے عربز کا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم عرب کے خلاف ہیں، یہ سب بکواس ہیں۔ مگر اب کیا ہوا؟ وہی اسرائیلی عرب جو ہے وہ اسرائیلی یہودیوں کو مار رہا ہے۔ ان ادر ورڈز وہ ایک چیز جو انٹرنل سیکیورٹی تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ، اور دس از دا بیسٹ ڈیولپمنٹ۔ اس لیے کہ اب ان کے پاس دو کورسز آف ایکشن ہے، یا آپ ان کو نکالیں باہر، روک تو نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ ان کے ماں اور ان کے بہنوں کو آپ نے مارا ہے، قتل کیا ہے، بچوں کو، تو آپ ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، ان کو نکالو۔ جب ان کو نکالیں گے آپ اسرائیل سے، اٹ ول بی اے پیورلی ریشل اسٹیٹ۔ اور پھر میں جاننا چاہوں گا کہ وہ آئے گا کون ادھر رہنے کے لیے؟ میں کہتا ہوں یہ سب یہودیوں جو ہیں ان کے پاس دو پاسپورٹس ہوتے ہیں، وہ اس وقت امریکہ جائیں گے، وہ دے آر آلریڈی امریکن، فرینچ، پولش، یہ وہ۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور ہوگا، آپ کی نظر میں this will change، ختم کریں۔ چلیے ہلال صاحب میں دوبارہ بھی آتی ہوں، میں عمران صاحب کا بھی کامنٹ لوں گی اس پر۔ عمران صاحب جو ڈیولپمنٹ ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں وہ واقعی آپ کی نظر میں بھی اتنی اہم ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ جو ایک اور پوائنٹ انہوں نے بات کی، یہ جو 40 ملکوں کی فوج بنا کے مسلم امہ اتحاد، یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے اگر آپ نے ضرورت کے وقت مدد ہی نہیں کرنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جنرل امجد صاحب کیونکہ خود ایک فوجی جنرل رہے ہیں، ظفر ہلالی صاحب خود بیوروکریٹ رہے ہیں اور خاص طور پہ ڈپلومیٹ رہے ہیں، تو ان کا جو ہے نا تجزیہ میں سمجھتا ہوں بڑا صائب ہے۔ لیکن میں ذرا دوسرے اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مسلم امہ یہ صرف نعرے کے علاوہ مجھے بتا دیں ماضی میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جب کبھی کسی مسلم ملک پہ کوئی افتاد پڑی ہے تو مجھے تو مسلم امہ معافی چاہتا ہوں کبھی نظر نہیں آئی۔ اب یہ نہ ہو کہ میرے پہ بھی کافر ہونے کا فتویٰ لگ جائے، لیکن مجھے کبھی اس طرح سے مسلم امہ نظر نہیں آئی۔ دوستو نمسکار، یہ تھی پاکستان میڈیا کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں پاکستان میڈیا اپنا دکھ ظاہر کرتے ہوئے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، بے قصور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ جو مارے جا رہے ہیں وہ آتنکوادی ہیں۔ کوئی نہیں، پاکستان تو ان کے سپورٹ میں ہے۔ اور دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ایسی ویڈیو آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔